یہ گویا کہ سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ ان دونوں کا مضمون بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ دوسری اور چوتھی صورتوں کے مابین بڑی مناسبت ہے، اس میں یقیناً انذار کا مفہوم بھی موجود ہے جو کہ اس چہار سورہ کا مرکزی مضمون ہے، آخرت کا انذار، لیکن اس کے علاوہ انسانی نفسیات کے دو بہت اہم پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا گیا۔ ایک انسان کا ناشکرا پن، حیوانات میں جو وفاداری کا جذبہ ہے، بالخصوص گھوڑوں میں اپنے مالکوں اور آقاؤں کے لیے جس درجے وفاداری کا جذبہ موجود ہوتا ہے، ان کے حوالے سے انسان کو ملامت، ان الانسان لربہ لکنود، واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر۔ اور سورۃ التکاثر میں محتاط کی طلب جو انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتی ہے، انسان مال و اسباب دنیاوی کی محتاط، اس کی طلب، اپنے آپ کو اس میں کھپائے رکھتا ہے، لگائے رکھتا ہے، حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، اپنے باطن میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، یہاں تک کہ اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ پھر محسوس کرے گا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ تو یہ سورہ عادیات اور سورۃ التکاثر ان دونوں میں نسبتاً زیادہ مناسبت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس چہار سورے کی پہلی سورت اور آخری سورت ان دونوں میں بھی ایک مشابہت ہے۔ ایک تو یہ کہ حجم کے اعتبار سے پہلی سورت بھی 8 آیات پر مشتمل، آخری بھی 8 آیات پر مشتمل، اور دوسرے یہ کہ یہ دونوں سورتیں قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں سے جن کے خصوصی فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں شامل ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص 4 آیات پر مشتمل ہے، حضور نے اسے ثلث قرآن قرار دیا، وہ تہائی قرآن کے مساوی ہے، اس لیے کہ بنیادی ایمانیات 3 ہیں، توحید، معاد اور رسالت۔ توحید پر وہ کامل ہے سنت اور نہایت جامع، اس اعتبار سے گویا کہ یہ توجیہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن قول تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الزلزال کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں، یہ بھی کہ یہ نصف قرآن اور یہ بھی کہ یہ ربع قرآن، چوتھا حصہ۔ اور اسی طریقے سے سورۃ تکاثر کے بارے میں روایت ملتی ہے جسے امام بیہقی بھی لائے ہیں اور امام حاکم بھی رحمہم اللہ، اور یہ روایت جو ہے مرفوعاً مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 آیات تلاوت کر لیا کرو قرآن حکیم کی؟ تو صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ روزانہ 1000 آیات؟ آپ کو معلوم ہے کہ 1/6 قرآن ہو گیا، 5 پارہ، کس کے لیے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سورہ تکاثر کی تلاوت کر دیا، یہ 1000 آیات کے مساوی ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا اصل مراد کیا ہے؟ ان صورتوں کا اگر مراقبہ انسان کرے، ان صورتوں میں جو مرکزی مضمون آیا ہے یہ گویا کہ اس کے لوح قلب پر اگر نقش ہو جائے، انسان کی ہدایت اور رہنمائی، جیسے سورۃ العصر جو اب اس کے بعد آ رہی ہے، امام شافعی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعت، اور لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر لوگ صرف سورۃ العصر پر تدبر کریں، تدبر کا حق ادا کریں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر قرآن میں سے سوائے سورۃ العصر کے کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی یہ ان کی ہدایت کے لیے کفایت کرتا۔ تو جیسی شان اس کی ہے اسی طرح کی شانیں جو ہے سورۃ الزلزال کی، کہ واقعہ اگر جو اس کے اندر مضامین آئے ہیں انسان کے دل پر اگر نقش ہو جائیں، وہ انہیں تازہ کرتا ہے، نقش کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے بہت پسند ہے وہ شعر، پھر یاد آ گیا حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کرے۔ یہ جو ہماری پیشانیوں پر نقش بندگی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندے ہونے کا ایک نشان،
تو سجدے میں گر کر گویا کہ ہم اپنی اس بندگی کے نشان کو پھر اجاگر کرتے ہیں، پھر تازہ۔ تو یہ جو نقش ہے اگر اس کو تازہ کیا جاتا رہے، رات کو انسان سونے سے پہلے انہیں پڑھ لے، تو اس سے یہ کہ پھر حقائق منکشف ہو جائیں گے، جیسے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ ایک ذاتی محاسبہ، احتساب نفس، یہ اس کے لیے بہترین جو ہے سورہ مبارکہ ہے کہ انسان جو ہے چونک جائے ایک مرتبہ کہ کہیں میں تو نہیں ہوں وہ کہ جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ ایک بات اور جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی اس کو نوٹ کر لیں کہ پہلا جوڑا جو تھا 4 سورے میں، ظاہر بات ہے کہ 2 صورتیں ایک جوڑے کی ہیں، 2 صورتیں ایک جوڑے کی ہیں۔ پہلے جوڑے کے مابین، پہلے جوڑے کی 2 صورتوں کے مابین جو مناسبت ہے وہ 2 اعتبارات سے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال پھینکے گی اپنے تمام بوجھ جو کچھ اس کے اندر ہے۔ یہی مضمون اب عکسی ترتیب ہے، وہاں وہ ہے معروف اور یہاں مجہول۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور ان میں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ کہ ان کے اندر دفن ہے۔ اسی طریقے سے وہاں فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ نکلیں گے مختلف گروہوں میں یا علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے، تاکہ دکھلا دیے جائیں ان کے اعمال، ان کے سامنے آ جائیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب اس میں اعمال کا ظاہر مراد ہے، نیکی جو ظاہر کے اعتبار سے نیکی تھی، میں تو اسے نیکی ہی سمجھ رہا ہوں، وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی، اور کوئی برائی جو ظاہر کے اعتبار سے برائی تھی اور اسے میں بھی چاہے مجھ سے اس کا ارتکاب ہو گیا ہو لیکن میں بھی اسے برائی سمجھ رہا ہوں، وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اسی کا ایک اور انٹرنل ڈائمنشن ہے، اس کی ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے کہ ایک ہے اعمال کا ظاہر، ایک ہے اس کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو سورۃ العادیات میں اس کا ذکر ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوں گے، حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں دفن ہے، جو نیتیں تھیں، جو ارادے تھے، جو انٹینشنز تھے، ان کے حساب سے در حقیقت اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ ہو سکتا ہے کہ تمام نیک اعمال 0 سے ضرب کھا کر 0 ہو جائیں، جیسے کہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر جو ہے بہت ہی حسرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں پر بڑا تکیہ کیے ہوئے ہوں گے، ہم نے بڑے نیک کام کیے، بڑے فاؤنڈیشنز ہم نے چلائے، بڑے ادارے قائم کیے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور بڑے خدمت خلق کے کام کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تو بڑے وہ پر امید ہوں گے، اور قیامت کے دن جب ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے تو لپکیں گے کہ یہ ہماری نیکیاں ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ریاکارانہ نیکیاں ہوں گی، ان کے پشت پر حقیقی ایمان، صرف اللہ کی رضا جوئی، صرف اخروی ثواب ان کا مقصود نہیں تھا، بلکہ دنیاوی شہرت، ریاکاری، ریا اور سمعہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ تھی نیت تو 0 سے ضرب کھا کر وہ تمام اعمال 0 ہو جائیں گے، اور جو حسرت اس وقت طاری ہوگی لوگوں پر، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ وہ لوگ کہ جو ایمان حقیقی سے محروم رہے تو ان کے جو اعمال ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے کہ ایک تیز جھکڑ آتا ہے، ہوا چلتی ہے، اس ریت کو، اس راکھ کو اس نے اڑا دیا، ختم، اس کا وجود نہیں رہا۔ اب وہ تو سمجھتے تھے بڑی نیکیاں کر کے ہم لائے، بڑے ہمارے اونچے اعمال ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا، بس پہلے تو ڈھیر نظر آئے گا، لیکن یہ کہ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ راکھ جو ہے اڑ جائے گی۔ اب انہیں کوئی بھی اختیار حاصل نہ ہوگا اپنے ان اعمال پر، یعنی ان میں سے کسی کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ پھر سورۃ النور میں فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ یہ لوگ جو حقیقی ایمان سے محروم تھے،
ریاکارانہ نیکیاں کرتے رہے، دنیا میں یا تو قانوناً بھی کافر تھے یا ویسے کہنے کو مسلمان تھے، لیکن ایمان حقیقی سے، دل والے ایمان سے، قلبی تصدیق والے ایمان سے محروم۔ جب وہ قلبی تصدیق والا ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال جو ہے، نیکیاں جو ہے وہ ریاکاری کے تحت ہی ہوں گی۔ ان کے اعمال شراب کے مانند ہوں گے جن کو پیاسا سمجھتا ہے پانی۔ ایک صحرا ہے، لقودق چٹیل میدان ہے، اور پیاس سے ایک شخص مرا جا رہا ہے، اسے دور پانی نظر آتا ہے، اسی کو آپ شراب کہتے ہیں، مراج۔ اب وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے آخری وقت تک، چاہے گھسٹتا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے پانی تو نہیں ملتا، وہ تو اور پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے شراب۔ یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے، انہیں اپنے وہ اعمال شراب کے مانند نظر آئیں گے قیامت کے دن، لپکیں گے ادھر، لیکن جب پہنچیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی نیکی نہیں، یہ تو شراب تھا، حقیقت تھی ہی نہیں۔ ہاں اللہ کو موجود پائیں گے جو ان کا حساب چکاتے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، یعنی زیرو سے ضرب کھا کر وہ تمام اعمال زیرو ہو گئے۔ یہی بات پھر سورۃ الفرقان میں آئی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، یعنی گویا کہ وہاں قیامت میں انہیں بھی وہ اعمال دکھائے تو جائیں گے، یہ نیکی کے اعمال، یہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے خیراتی ادارے قائم کیے، ہم نے فلاں کیا، ہم سے فلاں علم پھیل گیا، ہم نے یہ کام کیے، کارنامے سر انجام دیے، نظر تو آئیں گے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اعمال دکھائے تو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے چونکہ وہ ریاکارانہ نیکیاں تھی، وہ زیرو سے ضرب کھا جائے گی۔ تو یہاں پر نقشہ کھینچا گیا جیسے کہ ایک ڈھیر ہو ریت کا۔ سورہ ابراہیم میں تو آیا تھا کہ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اڑا دے گا، اور یہاں ایک عجیب تصویر لفظی ہے، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور گویا کہ جیسے ٹھوکر مار دی جاتی ہے، یہ لفظ ٹھوکر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ تصویر لفظی چونکہ میں نے کہا ہے، الفاظ میں ایک منظر کھینچ دینا، منظر کشی لفظوں کے اندر، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم بڑھیں گے، متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے ان کے وہ بڑے بڑے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، جن پر بڑا غرہ تھا، بڑا تکیہ تھا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اس غبار کو اڑا دیں گے، فضا میں تحلیل ہو جائے گا غبار، یعنی زیرو سے ضرب دیں گے، جسے میں بارہا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ان دو صورتوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے، اعمال کا ظاہر، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لیکن یہ کہ سورۃ العادیات میں واضح کیا گیا ظاہر کے اعتبار سے all that glitters is not gold، وہ جو نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی وہ سب نیکیاں نہیں ہوں گی، وحصل ما فی الصدور، اور نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں مضمر تھا، جو نیتیں تھیں، جو ارادے تھے، جو اصل عزائم تھے، جو حقیقی مقاصد تھے، جو اصل موٹیوز تھے جن کے تحت کہ وہ عمل کیے گئے، اور وہ اگر ریاکاری پر تھا معاملہ سارا تو زیرو سے ضرب کھا کر وہ اعمال معدوم ہو گئے۔ ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجئے، پہلی تین صورتوں میں، ان میں سے سورۃ القارعہ تو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ مضمون ایک اور اعتبار سے ایک تدریجاً ارتقا کرتے ہوئے انتہا کو پہنچا ہے۔ چوتھی صورت کا معاملہ اس سے نسبتاً علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تین صورتوں میں، جیسے سورۃ الزلزال میں ابھی میں نے عرض کیا، اعمال کا ظاہر سامنے آ گیا، یہ تمہاری نیکیاں، یہ تمہاری برائیاں۔ دوسری صورت میں اب اس کو ضرب دی گئی نیتوں سے، حصل ما فی الصدور، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تیسری صورت میں، اور وہ ہے وزن اعمال، تو نیکیوں کا وہی اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کے اندر حقیقتاً کوئی نیکی ہوگی، ان کا عمل وزن ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ گویا کہ آخری نتیجہ، اور نتیجے کا پھر وہ جو ظہور ہونا ہے کہ یا تو عیشۃ الراضیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت ہی اچھی زندگی، جنت کی زندگی، اور یا امہ ہاویہ ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی کھائی اور گھٹ بننے والا ہے۔ یہ انتہا کو پہنچا معاملہ سورۃ القارعہ، یہ ایک ترتیب ہے۔ باقی جہاں تک سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر کے مابین ربط ہے وہ بہت واضح ہے، وہ آج نمایاں ہو جائے گا کہ سورۃ القارعہ ختم ہوتی ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
وما ادراک ما ہی نار حاویہ، اور سورۃ التکاثر کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر ہے، لترون الجحیم۔ ابھی تو یہ حاویہ کی خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں، ابھی تو تمہیں اس کو ایمان بالغیب کے درجے میں ماننا ہے یا علم الیقین کے درجے میں ماننا ہے۔ اگر مان لو گے تو عافیت ہوگی، نہیں مانو گے لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، بالآخر تو وقت آ کر ہی رہے گا کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، چشمے سے دیکھے، وہ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائے، جیسے کہ سورۃ الفجر میں فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب اس روز آنکھ کھلے گی، انسان چیتے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی، لیکن اس روز کا چیتنا، اس روز کا حقیقت پر متنبہ ہونا یہ فائدہ دار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انیٰ لہ الذکریٰ، اب اس سبق حاصل کرنے کا حاصل کیا؟ تو یہ ربط جو ہے سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر کا یہ بہت نمایاں ہے۔ اب آئیے ہم سورۃ القاریہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی یا وہ ٹھونکنے والی۔ قرع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے پر دوسری شے کو زور سے مارنا۔ جب آپ کوئی کیل ٹھونکتے ہیں، اگر دیوار بھی ذرا مضبوط ہے، اس میں آپ کو کوئی کیل ٹھونکتی ہے تو بار بار ضرب لگاتے ہیں اور اس سے ایک آواز بھی نکلتی ہے۔ تو کسی شے کو کسی دوسری شے پر ضرب شدید کی صورت میں مارنا، اس سے آواز نکلتی ہے، تو یہ کھڑکھڑانا۔ اسی طریقے سے دروازے پر دستک، یہ بھی قرع، اس لیے کہ رات کو فرض کیجئے بہت غفلت کا وقت ہے اور دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی شخص، تو یہ بھی قرع ہے، اس لیے کہ ہاتھ سے دروازے کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے۔ القاریہ، یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں اس مادے سے کل 5 مرتبہ لفظ آیا ہے، یہ جس میں سے 3 مرتبہ تو اسی جگہ آ گیا، القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ نوٹ کر لیجئے، جیسے پچھلی 2 صورتوں کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الزلزال 3 صورتیں جو ہے وہ پہلے 4 سورے کی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسری صورت اذا السماء انفطرت، تیسری صورت اذا السماء انشقت، یہ اس سلسلے کی گویا کہ چوتھی صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس اسلوب سے شروع ہونے والی قرآن کی 5 صورتیں ہیں، ان میں سے 4 آ چکی، یہ آخری اور 5ویں صورت ہے۔ والصافات صفا والزاریات ذروا والمرسلات عرفا والنازعات غرقا والعادیات ضبحا۔ اسی طرح یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القاریہ بھی 2 صورتیں ہیں جو بالکل بعین ہی ایک ہی انداز میں شروع ہوئی۔ ایک 29ویں پارے میں الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور بھی نسبت ہے، اس لیے کہ 4تھی مرتبہ یہ لفظ جو آیا ہے القاریہ، یہ اسی صورت میں آیا، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ تو گویا کہ یہ لفظ قاریہ جو ہے 3 مرتبہ تو اس صورت میں آ رہا ہے، 4تھی مرتبہ وہاں آیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ قاریہ قاریعۃن نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یہ سورۃ الرعد میں، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله۔ وہاں یہ ایک نکرہ کی صورت میں آیا ہے، کوئی تکلیف، جس کو کہ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کا وقت آنے سے پہلے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے۔ ان چھوٹے عذابوں کو بھی قاریعۃن سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف سماوی ہو، کوئی عرضی ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی اسی طریقے سے مصیبت عرضی و سماوی ہو، تو وہ بھی کھڑکھڑا دیتی ہے، ایک مرتبہ چونکا دیتی ہے، جگا دیتی ہے۔ تو نکرہ کی صورت میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ رعد میں۔ باقی یہ کہ یہاں پر نحوی اعتبار سے 2 رائے ہیں، ایک تو یہ کہ القاریہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے آتیتن، وہ کھڑکھڑانے والی آ کر رہے گی، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور ایک یہ کہ اصل میں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن فعلیہ، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، لتأتین القاریہ، یقیناً وہ قاریہ آ کر رہے گی۔ بہرحال یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا
کہ محذوف جو ہے اس کے اندر بلکہ ایک طرح کی اور فصاحت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ساری توجہ اسی لفظ پر مرکوز کر دے. اس سے پہلے اس کے بعد کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ توجہ جو ہے منتشر ہو، القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ ٹھونکنے والی. مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ ٹھونکنے والی. وما ادراک مل قارعہ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا اندازہ، تمہیں کیسے اندازہ ہو کہ وہ قارعہ کیا ہے، وہ ٹھونکنے والی کیا ہے. یعنی ابھی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ابھی تو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے، ایک لفظ ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے. وہ تو جب وہ مصیبت سامنے آئے گی، جب وہ گھڑی ہوگی، جب وقت آئے گا تو معلوم ہوگا، اس کی اصل حقیقت اس وقت منکشف ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ قارعہ سے مراد ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک بڑی زوردار آواز، تیز آواز، کھڑکھڑانے والی آواز، تباہی بھی اسی سے آئے گی، ہلاکت بھی اسی سے ہوگی، جس کے لیے کہ زیادہ تر تو لفظ آیا ہے نفخ فی الصور، نفخہ صور، صور میں پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ زور سے پھونک مارے. یہی نفخہ صور جو ہے یہی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا. یہی نفخہ صور جو ہے پھر بعث بعد الموت کا سبب بنے گا. تو دو نفخے تو قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت سے ایک مقام جو ہے اس کے آخری حصے میں اس میں بالکل واضح ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر اس میں ایک مرتبہ پھر پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہوں گے اچانک دیکھتے ہوئے. تو گویا کہ یہ دو نفخے جو ہیں یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، ان کے مابین وقفہ ہوگا. ایک سے وہ قیامت اس معنی میں الساعہ، نفخہ ساعہ ہے، جس سے کہ ایک ہلاکت طاری ہو جائے گی تمام ذی حیات جتنی بھی ہستیاں ہیں. اور پھر کتنا وقفہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے سینکڑوں سال ہو، ہزاروں سال ہو، اللہ عالم. اس کے بعد آئے گا پھر وہ نفخہ ثانیہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفخہ بعث ہے، لوگوں کو ان کی قبروں سے نکل آئیں گے، اٹھا لیا جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید میں ایک اور نفخہ بھی ثابت ہے، اور وہ نفخہ جو ہے نفخہ فزع. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. سورۃ النمل آیت 87. جب سور میں پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی سب پر، جو بھی آسمانوں میں ہوں گے اور جو بھی زمین میں ہوں گے. لہذا علماء نے اب ان نفخہ صور کو 3 مراتب میں تقسیم کیا. نفخہ فزع، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، ہول طاری ہو جائے گا، ایک ہلچل ہو جائے گی، زلزلہ آئے گا. یہ ہے جس کو کہ زلزلۃ الساعہ کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں، جو میں نے پچھلے درس میں بھی جس کا حوالہ دیا تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ ہے نفخہ فزع. پھر ایک اور نفخہ ہوگا جس پر ہلاکت آئے. ان دونوں میں چاہے وقفہ کم ہی ہو، لیکن یہ کہ ان کو پہلے اس نفخے کو گویا کہ 2 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اس لیے کہ نفخہ فزع یہ یقیناً پہلے ہے، جس سے گھبراہٹ طاری ہوگی، وہ زلزلۃ الساعہ آئے گا، ایک افراتفری ہو جائے گی، ایک ہلچل ہوگی. اور دوسرا ہے جس پہ کہ پھر ایک موت طاری ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اسی طریقے سے میں نے آج ذرا زیادہ تفصیل سے اور ان آیات کا میں نے احاطہ کر کے اور ان تمام آیات کا احصاء کر کے کوشش کی ہے مزید غور و فکر کرنے کی. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو الساعہ ہے قیامت، اس کے اندر یہ 2 نفخے ہیں، نفخہ فزع اور نفخہ صور. اسی طریقے سے نفخہ بعث کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کیجیے. ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اچانک قبروں سے نکل آئیں گے، لیکن ایک بھوچکے سے ہو کر رہ جائیں گے. ایک احساس ان پر طاری ہوگا یہ کیا ہوا. اس کا نقشہ پچھلی صورت میں آ چکا ہے. وقال الانسان ما لها
جب زمین جو ہے وہ اپنے تمام بوجھ نکال دے گی تو اب انسان حیران اور ششدر ہو کر، پریشان ہو کر اور بھوچکا سا ہوگا یہ کیا ہوا ہے؟ قال الانسان ما لها، لیکن اس کا زیادہ تفصیل سے نقشہ سورہ یاسین میں آیا ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اور پھر اچانک کہیں گے ہائے معلوم ہوا یہ ہے وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے، آ گئی وہ شامت ہماری، اور آج حقیقت منکشف ہو گئی۔ صدق المرسلون، رسولوں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا۔ ہم تو ڈھکوسلا ہی سمجھتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ ویسے ہی دھونس جما رہے، باتیں بنا رہے، صرف ہمیں ذرا دھمکانے کے لیے کچھ چیزیں گھڑ لی گئیں۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ بات تو سچی نکلی، جو کچھ کہا تھا رسولوں نے وہ سچ نکلا، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ کتنا ہی تھوڑا سا وقت ہو، لیکن یہ کہ ایک یہ کیفیت جو ہے بھوچکا اور حیران و ششدر ہونے کی، یہ انسان پر طاری ہو۔ اور اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر، پھر کوئی آواز آئے گی، اسے صیحہ بھی کہا گیا ہے، زجرہ بھی کہا گیا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، فرمایا گیا کہ وہ صرف ایک صیحت ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور سورہ قمر میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر اور مہطعین الی الداع، کوئی پکارنے والا کسی طرف سے پکارے گا، ایک آواز کسی طرف سے آئے گی، اور اس پکار پر سب دوڑ پڑیں گے اپنی اپنی قبروں سے جو نکلے ہیں اچانک، جو بھوچکے ہو کر رہ گئے ہیں، پھر وہ دوڑیں گے۔ اور اس دوڑ کا نقشہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی نشانی ہے اور اس کی طرف کوئی نشان لگا ہوا ہے اور مسابقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی سورہ قمر کی آیت آپ کو سنائی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، کوئی پکارنے والا ہے جس کی پکار پر کشاں کشاں بے اختیار ہو کر بے تابانہ انداز میں دوڑیں گے ادھر۔ یہ ہے وہ دوسرا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نفخہ حشر، نفخہ بعث اور نفخہ حشر، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ دوسرا نفخہ، پہلا نفخہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک ہے نفخہ فزع، گھبراہٹ کا نفخہ جس پر گھبراہٹ، ہلچل اور ایک زلزلہ آئے گا، زلزلۃ الساعہ، اور دوسرا نفخۃ الصاعقہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی۔ اسی طرح نفخہ بعث، جبکہ وہ قبروں سے اچانک نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ سورہ زمر میں نقشہ کھینچا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب پھر ایک اور نفخہ ہوگا، صیحہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اب اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں صیحہ ہے، کہیں زجرہ ہے، کہیں نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ہے، کہیں نُفِخَ فِي النَّاسُورِ، نُفِخَ فِي الصُّورِ ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں، لیکن اگر ان کا احصاء کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرحلے چار ہیں، در حقیقت میں دو نہیں۔ پہلا مرحلہ دو حصوں میں منقسم، نفخہ فزع اور نفخہ صاعق۔ دوسرا مرحلہ پھر دو حصوں میں منقسم، نفخہ بعث اور نفخہ حشر، جبکہ جمع کیے جائیں گے، دوڑے ہوئے آئیں گے اس میدان حشر کی طرف۔ جیسا کہ میں نے سورۃ الزلزال کے بارے میں عرض کیا تھا، سورۃ الزلزال میں بھی اور یہ سورۃ القارعہ میں بھی یہ وہ نفخہ ہے در حقیقت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوڑیں گے، لپکیں گے۔ پہلا نفخہ وہ کہ جبکہ اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھوچکے ہو جائیں گے، وہ نفخہ بعث ہے جس کا سورۃ الزلزال میں تذکرہ ہے۔ یہاں سورۃ القارعہ میں وہ ہے کہ جس میں اب یہ دوڑیں گے، اس لیے یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے کہ پتنگے منتشر ہوتے ہیں، انسان ایسے ہو جائیں گے۔ اسی کو سورۃ القمر میں کہا گیا جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے، لیکن ٹڈی دل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ ایک سمت میں دوڑتا ہوا، چاہے اس کا کتنا بھی
پھیلاؤ ہو لیکن سمت ایک معین ہوتی ہے، اس سمت کے اندر دوڑتے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور اسی کی سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں نقشہ کھینچا گیا جیسے پتنگے، اور پتنگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ چراغ پر گرتے ہیں یہ، گویا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایک شے ہے، ایک ہدف معین ہے جس کی طرف کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، کوئی ایک ہدف ہے جس کی طرف کہ دوڑ لگائی ہوئی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پتنگے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر، اور پروانہ وار جسے آپ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں شمع۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگی ہوئی اون۔ اہن کہتے ہیں اس اون کو جس سے رنگ دیا گیا۔ اب مختلف ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مختلف جو ہے گچھے اون کے ہیں، انہیں مختلف رنگ دے دیے گئے ہیں۔ پھر اس کو اون بنانے سے پہلے، ابھی تو وہ بالوں کی شکل میں ہے، صوف ہے، لیکن یہ کہ اب بٹنا ہے، ان کو بٹنے سے پہلے دھنکا جاتا ہے تاکہ ان کے ریشے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ جو ریشے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، دھنکی ہوئی روئی، اصل میں چونکہ روئی عرب میں تھی نہیں، اگر تو یہ کہیں اس علاقے میں قرآن مجید نازل ہوتا تو زیادہ قریبی جو ہے وہ روئی جو ہے، دھنکی ہوئی روئی، اس کا ہمارے سامنے تصور زیادہ ہے۔ اون کا دھنکا جانا وہ زیادہ ہمارے لیے معروف نہیں ہے، لیکن جہاں کاٹن تھی نہیں، روئی کا کوئی وجود نہیں، وہاں یہ اون ہی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ صوف جو ہے اسی کو پہلے وہ رنگتے تھے، پھر اس کو وہ دھنکتے تھے، پھر جب ریشے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اب ان کو بٹتے تھے تو وہ اون کی شکل بنتی تھی، اس سے اب کپڑا بنائیے، کمبل بنائیے، جو بھی بنائیے۔ پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون رنگا رنگ کی۔ یہ جو قرآن مجید میں پہاڑوں کا معاملہ جو آیا ہے قیامت کے دن میں نے آج ذرا وہ مقامات بھی جمع کیے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے کہیں فرمایا گیا کہ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے، کہیں فرمایا گیا ایسے چل رہے ہوں گے کہ جیسے بادل چلتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے بہترین تمثیل جو ہے وہ بادل ہے، اس لیے کہ بادلوں سے جب جہاز گزرتا ہے، بادل ہمیں نیچے سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سالڈ شے ہے، حقیقت میں تو وہ جہاز ایسے گزرتا ہے تو بس ایک دھند سی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اس کے تمام ذرات ایک دوسرے سے کوئی پیوست نہیں ہے آپس میں، بلکہ یہ کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو بالکل روئی کے گالوں کی طرح، بلکہ روئی کے بھی ریشے جو ہیں آپس میں پیوست ہوتے ہیں، اس طرح علیحدہ نہیں ہوتے کہ ان میں سے کوئی چیز آسانی سے گزر جائے، لیکن یہ تو بہت ہی ایک دوسرے سے دور، ایک لطافت کا ایک نقشہ۔ یہ آیات میں سن لیجئے، یہ جو تکون الجبال کالعہن المنفوش جو ہم اس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، 10 مقامات اور ہیں کہ جن پر قرآن مجید میں یہ نقشہ کھینچا گیا۔ سورۃ الکہف میں فرمایا گیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو کہ ننگی ہو جائے گی۔ پہاڑ جو ہے زمین کو ڈھانپے ہوئے ہیں، یہ چلیں گے تو زمین نیچے سے نکل آئے گی، ننگی ہو جائے گی، بوجھ ہٹ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو زمین چٹیل ہو جائے گی، اذا الارض مدت، زمین کو کھینچ دیا جائے گا، تو یہ پہاڑ اتنی عظیم چیز ہے، اتنے بڑے بڑے بوجھ، ان کا کیا ہوگا؟ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل چٹیل صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو بڑی جامد شے ہے، بڑی ٹھوس شے ہے، بہت ہی پختہ چیز ہے، بڑی مضبوط شے ہے، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چل۔ اور مختصر صورت جو آخری صورتیں ہیں، بلکہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیات جہاں ہیں، ان میں یہ مضمون جو آیا ہے سورۃ الطور میں وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلتا ہے کوئی شے، چلتی ہے، حقیقت کا چلنا، یہ صرف محاورہ نہیں ہے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، سورہ معارج میں یہی اون کا، دھنکی ہوئی اون۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، سورہ مزمل میں، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلواں ریت ہوتی ہے
ریت جو ہے علیحدہ علیحدہ ذرے کہ جو پھسلتی ہے. اور سورہ مرسلات میں آیا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے، يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، جب یہ پہاڑ زیرہ زیرہ کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. سورۃ النبا میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ سراب کا لفظ آ گیا جو سورہ نور کے حوالے سے بھی آج آیا تھا. اور ریت، چمکتی ہوئی ریت جو پڑی ہوتی ہے دور چٹیل میدان میں، جسے آدمی پانی سمجھتا ہے. سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ چٹیل میدان میں ریت پڑی ہوئی. اور سورۃ التکویر میں فرمایا تھا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلا دیے. تو وہی مضمون یہاں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ کہ جن کی تولیں بھاری ہوں گی، جن کے وزن کیے جانے والے اعمال بھاری ہوں گے، تو وہ ہوں گے ایسی زندگی میں جو بہت ہی پسندیدہ ہوگی. راضیہ، جس وہ زندگی یہ گویا کہ اس کی صفت کے طور پر آیا بہت پسندیدہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ کہ جن کے وہ موزون وزن کی ہوئی شیئیں، وزن کیے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہوگی ہاویہ. ہاویہ کہتے ہیں کوئی کھائی یا کھڈ. ہوا یہوی کے معنی ہوتا ہے کہیں نیچے گرنا، جیسے کہ سورہ حج میں آیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو ایسے جیسے آسمان سے کسی کو شے کو گرا دیا گیا ہو، پھر یا تو اسے جو شکاری پرندے ہیں وہ اچک کر لے جائیں، اور یا یہ کہ ہوا اسے لے جا کر کسی گہرے کھڈ میں ڈال. ہوا یہوی، اسی سے ہاویہ، کھائی، گرا دینے والی شے، کہ ذرا سا پاؤں اگر پھسل گیا تو پھر آدمی جو ہے وہ بڑی گہرائی کے اندر گیا اور اس کی ہڈیاں جو ہے ان کا سرما بن گیا. تو یہ ہاویہ. وما ادراک ما ہیہ، اور تم نے کیا سمجھا وہ کیا ہے؟ یہ ہاویہ جسے کہا جا رہا ہے کیا ہے؟ ماہیہ میں جو ہے یہ صرف فواصل آیات کے اعتبار سے اور سکتے کے لیے، ورنہ اصل ہے ہیا، ہے مجرور اور یا زبر، یہ ہے جو ہوا ہیا، ہوا کی مؤنث ہیا. وما ادراک ما ہیا، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے، حامیہ کیا ہے. لیکن چونکہ آیات جو ہے ان کے اندر جو ایک صوتی آہنگ ہے اس کے لیے بھی ہا کا اضافہ ہے، اور سکتے کے لیے بھی یہ قاعدہ ہے کہ ایک اضافی ہے آ جائے. ما ہیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی. ان آیات میں جو اصل مضمون ہے جس پر تفصیل سے ذرا غور کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد کیا. اما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، مراد کیا؟ موازین جو ہے لفظی طور پر میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے. میزان وہ آلہ ہے جس میں تولا جاتا ہے کسی شے کو، موزون وہ شے ہے جو تولی جاتی ہے، جس کا وزن کیا جاتا ہے، وزن سے مفعول. یہ جو آلہ ہے ایک تولنے کا میزان،